اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 10A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ دعائیں اور گرامر میں انشاءاللہ فعل ماضی میں نصرہ، خلقہ، ذکرہ اور عبدہ کے افعال دیکھیں گے۔ نکات تعلیم اور شوق بھی ہے۔ اس میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں، تو کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں۔ اپنی بیٹری کو دیکھیے کتنی تیزی سے چارج ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ربنا اے ہمارے رب۔ ہم نے پہلے ایک ٹیبل کیا تھا ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، وہ تھا ربنا ہمارا رب۔ یہاں ہے ربنا اے ہمارے رب۔ ربنا اور ربنا میں فرق کیا ہے؟ ربنا ہمارا رب اور ربنا اے ہماری، یہ حرف ندا اس میں شامل ہے۔ آتینا، آتی دے، نہ ہمیں، دو لفظ ہیں آتی اور نہ۔ فی میں، الدنیا دنیا میں، حسنت بھلائی۔ اب الدنیا پہ غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ الف لام آ رہا ہے اور الف لام سے پتہ چلا یہ معرفہ ہے۔ اور اب اگلا سوال ہے یہ واحد ہے یا جمع؟ جمع۔ کیسے پتہ چلا جمع ہے؟ جی کیونکہ اس کے آخر میں الف تا نہیں آیا۔ الف تا نہیں آیا تو پھر جمع ہوگا یا واحد ہوگا؟ سر واحد ہوا نا۔ اور اگلا سوال ہے اگر واحد ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر۔ اچھا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں کوئی مذکر مؤنث کی علامت نہیں ہوتی اور ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے، ان میں سے دنیا بھی ایک ہے۔ آگے دیکھیے حسنتن، ہاں یہ کلیئر لفظ ہے۔ یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے حسنت؟ اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے۔ دوسرا سوال معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ نکرہ۔ نکرہ ہے، کیوں؟ اس پہ الف لام نہیں آیا۔ تیسرا سوال واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے کیونکہ گول تا آ رہی ہے، اور جمع اس لیے نہیں ہے کہ الف تا اس میں نہیں۔ آخری سوال مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے کیونکہ گول تا۔ تو لہٰذا اس تنوین سے ہمیں پتہ چلا اسم ہے، الف لام نہ ہونے سے پتہ چلا نکرہ ہے، گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا واحد ہے کیونکہ جمع مؤنث کی ہوتی ہے الف تا کے ساتھ۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ ربنا یہ ہم نے دیکھ لیا، ٹیبل میں ہم نے دیکھا تھا ربنا اے ہمارے رب، وہ تھا ہمارے رب ٹیبل میں، اور یہاں ربنا اے ہمارے رب، یہ فرق ہے دونوں۔ آتی کے معنی دے، نہ ہمیں، یہ ہم ایسے یاد رکھیں گے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اس میں نا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، آتو اسی سے آتی دے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اکبر کے معنی ہوتا ہے بڑا، اس سے مؤنث لفظ بھی ہوتا ہے کبرا، بڑی۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے اصغر، چھوٹا، اس سے ہوتا ہے صغرا، چھوٹی۔ ایک لفظ ہوتا ہے ادنا یعنی کم درجے کا، اس سے مؤنث ہوتا ہے دنیا۔ اب پتہ چل گیا دنیا مؤنث کیسے ہے۔ یہ خاص لفظ ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ان مخصوص الفاظ میں سے ہے جن پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، لیکن اہل عرب چونکہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے کبرا، صغرا، اسی طرح دنیا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ آئیے فی کے معنی ہوتا ہے میں، الدنیا یہ ہم نے دیکھ لیا، دنیا میں۔ حسنت، حسن ایک لفظ ہوتا ہے اچھا، اس کی مؤنث ہوتی ہے حسنت، اور اس سے جمع کیا ہوگا حسنات، الف لام الف تا جو لگا کے گول تا ہٹا کے الف تا لگائیں گے حسنات ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو آئیے رب کی تشریح دیکھتے ہیں۔ رب وہ ہے جو ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہو، ابتدا سے انتہا تک ہو،
دنیا کی حسنات مثلا ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال، دولت، نوکری، تجارت، صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات، دنیا کی اچھائیاں ہیں۔ اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہوں، جیسے فائدہ مند علم، اچھے اخلاق و تربیت، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاق، امن و سکون۔ تو نوٹ کریں کوئی بھی چیز حسنات نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کرے، یعنی دنیا کی کوئی بھی حسنات جو دیکھنے میں اچھی ہے اگر ہماری آخرت کو خراب کریے وہ پھر اچھی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اپنا احتساب کر کیجئے کہ دنیا میں میری دوڑ کدھر ہے، کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے؟ پلان بنائیے روزانہ کا، ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کیجئے، کیوں؟ آپ نے آخر جواب دینا۔ تو علم اس کو دہرا لیجئے ایک بار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا اگلا حصہ ہے اسی کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی الآخرۃ حسنہ، وا کے معنی اور، فی معنی میں، الآخرہ ابھی ہم نے دیکھ رہا تھا، آخرت، حسنت ہم نے دیکھ لیا بھلائی، الآخرہ کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے، اور گول تا سے ہی پتہ چلا واحد ہے۔ کیوں؟ اگر جمع مؤنث کی ہوتی تو الف تا آتا۔ تو آئیے، وا کے معنی اور، فی معنی میں، آخر جو ہے اس کا مذکر ہے، اور آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مؤنث لفظ ہے۔ تو حسن جو ہے وہ مذکر ہے اور حسنت جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو آئیے تشریح لیتے ہیں، آخرت کے احسانات کیا ہیں؟ آخرت کے احسانات یہ اللہ کی خوشنودی، جنت کا حصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ یہ اصل میں حسنات ہیں آخرت کے، جس کو ملیں گے وہ خوش نصیب ہوگا، اور جو ان سے محروم ہوا وہ بد نصیب ہوگا۔ تو اس کو بھی ایک بار دہرا لیجئے اس حصے کو۔ فی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخری حصہ ہے اس آیت کا، بسم اللہ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا تین ٹکڑے ہیں، وا معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں اور بچا ہمیں۔ عربی بڑی دلچسپ زبان ہے، اس میں ایک حرف سے بھی پورا فعل بنتا ہے، پورا جملہ بنتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے نا وہ پورا جملہ ہوتا ہے، کی جو ہے ایک حرف ہے اور پورا جملہ ہے، سنٹینس ہے۔ کسی اور لینگویج میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک لیٹر سے جو ہے پورا جملہ آپ جو ہے بنا لیں، پورا مطلب جو ہے اخذ کر لیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ وَقِنَا، وا اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں، عذاب سے، النار آگ کے۔ ہاں اس پہ ہم تھوڑا سا توجہ کریں گے، النار کیا ہے؟ ہاں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے النار؟ اسم اسم ہے، الف نام سے پتہ چلا، الف نام معرفہ ہے، الف نام سے پتہ۔ اب اگلا سوال ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر مذکر۔ قرآن میں 16 ایسے الفاظ آتے ہیں جو مؤنث سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اہل عرب انہیں مؤنث لیتے ہیں اور ان پہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، اور یہ ٹوٹل 16 ہیں۔ ان 16 میں سے چند آپ اب تک پڑھ چکے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو سما جب بتایا تھا، مل السماوات و مل الارض، اسی طرح وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان دونوں جو ہے وہ مؤنث ہیں۔ اسی طرح جہنم جو ہے وہ مؤنث ہے، جہنم کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث ہے۔ نار جو ہے یہ بھی جہنم کا نام ہے، النار جب کہتے ہیں خاص آگ تو یہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوتی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ نار جو ہے مؤنث ہے، دنیا مؤنث ہے۔ چلیں آج 2 الفاظ اور آپ کو پتہ چل گئے۔ النار آگ کے جب مؤنث ہے تو اب ہمارے لیے آسان ہو گیا یہ دیکھنا کہ یہ مذکر وہ جو ہے واحد ہوگا یا جمع۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ لفظ مؤنث ہے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد واحد ہوگا، کیوں؟ اس میں الف تا نہیں آ رہا۔ ہم نے مؤنث کی اب تک یہ علامت پڑھی ہے کہ الف تا آتا ہے جمع، لہذا اس حساب سے ہمارے حساب سے یہ واحد ہے۔ واہ معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں۔ وَقِنَا 3 ٹکڑے ہیں، اسے یاد رکھیے گا، سوال آتا ہے اکثر ایگزام میں، وَقِنَا کے ٹکڑے کریں تو وَقِنَا اور بچا میں 3 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ عذاب کو کہتے ہیں، النار آگ، دوزخ کو کہتے ہیں، دوزخ اور اس کے جتنے نام ہیں وہ سب مؤنث ہوتے ہیں۔
वकीना, और वैसे भी उर्दू में भी हम इसे मुअन्नस लगा इस्तेमाल करते हैं। आग जल रही है, ये नहीं आग जला रहा है, आग जल रहा है, आग जल रही है, आग लगाई हुई है, आग बुझाई हुई है, मुअन्नस आग के तौर इस्तेमाल। तो इन इंतबा क्या है, गुनाहगार मुसलमान सफाई के बाद जन्नत में दाखिल होगा। वो सफाई क्या है, दुनिया में इस्तगफार है, दुनिया की मुश्किलात हैं, मौत की मुशक्कत है, और कब्र और हशर से पहले कब्र और हशर का जो अजाब है, हशर खुद जो है एक बहुत बड़ा दिन होगा, 50,000 साल का बड़ी तकलीफ का दिन होगा। तो वो और कब्र की, ये सारी क्या है, सफाई के मामलात। कुछ चीज़ों की सफाई इस्तगफार से हो जाते हैं, कुछ दुनिया की मुश्किलात, मतलब आजमाइश, भूख प्यास, तकलीफ, बीमारी, परेशानियों, उनसे, कुछ जो है वो मौत की जो तकलीफ होती है, अजियत होती है, उससे, कुछ कब्र में अजाब होता है, कुछ हशर में। और इससे अगर पाक हो गया वो खुश नसीब है कि फिर हो, अगर नहीं हुआ फिर उसको क्या होगा, मजीद गुनाहों पर आग में डाला जाएगा, जहन्नम में, जो कि बहुत ही सख्त सजा है। यानी ये दुनिया की सजाएं उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। तो लिहाजा इन तमाम मरहलों से गुजर के मुसलमान जो है वो जन्नत में, और वो खुशनसीब होगा जो इन तमाम चीजों से बचकर जो है जन्नत में दाखिल हो जाए। इस्तगफार क्या है, सफाई का आसान तरीन तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 100 मरतबा जो है इस्तगफार किया करते थे। नोट, अल्लाह जिसको चाहे माफ कर सकता है अपनी रहमत के सबब, लेकिन साथ में हमें डरना चाहिए, अगर पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, अगर किसी चीज पे सजा होगी तो क्या होगा। तो दुआ करें, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, मुझे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, मुझे आग के अजाब से बचा, और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। तो इस हिस्से को भी एक बार दोहरा लीजिए। दुआ की अहमियत क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज का हाथ पकड़ा, कसम खाते हुए कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर कहा कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ, इस दुआ को कभी ना छोड़ना। ये खास दुआ है, नमाज के बाद पढ़ने की एक अहम दुआ है। देखिए उसकी अहमियत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उस सहाबी का जो है हाथ पकड़ा, और फिर मोहब्बत से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर कहा कि तुमको नसीहत करता हूँ कि इस दुआ को जो है कभी ना छोड़ना। यानी हर नमाज के बाद पढ़ने की दुआ क्या, बहुत मुख्तसर सी है, अल्लाहुम्मा अन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आइए इसका तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ये लफ्ज जो है इसको ब्रेक नहीं किया जाता, और दूसरी बात है ये सिर्फ मखसूस है अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल होता। ये वाहिद लफ्ज है जिसको हम तोड़ते भी नहीं है और किसी और के लिए इस्तेमाल भी नहीं करते। क्या, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, यानी हर्फ निदा। आइन्नी, आइन्नी, मदद फरमा मेरी, आइन मदद फरमा, नी मेरी, अला पर, जिक्री का दो टुकड़े, जिक्र और का तेरी, यानी तेरे जिक्र पर, तेरी याद करने पर, वाह और शुक्र का, शुक्र करने पर तेरे, वाह और हुस्न यानी अच्छी, इबादत का, इबादत करने पर। देखिए इसकी कुरान की एक बड़ी खूबसूरती है, यानी इसके अंदर एक ही पैटर्न के लफ्ज मुसलसल आते हैं आयत के अंदर। देखिए जिक्र का, शुक्र का, इबादत का, तीनों में क्या का लगा दिया। तो अरबी के अंदर ये एक खूबसूरती आ जाती है जुमले के अंदर। एक क्या है वो तनाव, वो से कहना चाहिए एक जो है तरन्नुम पैदा हो जाता है। आइए इनके अल्फाजी जो है टुकड़े देखते हैं। आइन मदद कर, नी मेरी, आइन मदद कर, नी मेरी, आइन्नी मदद कर मेरी, अला पर, जिक्र याद, का तेरी, जिक्र का याद करने पे तेरी, वाह और शुक्र, शुक्र का तेरी और तेरा शुक्र करने पर, हुस्न अच्छी, इबादत का, इबादत का तेरी इबादत पे। तो आइए इसे देखते हैं। इसके तशरीह में है, मुख्तलिफ एहसासात होते हैं, मसलन मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो, नमाज के बाद अल्लाह मैं तुझे भूल ना जाऊं। जिक्र क्या है, इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, भूलता रहता है, इसलिए कि दुनिया बहुत जोर से हमको अपनी तरफ खींचती है। दुनिया के कामों में, नफा नुकसान में, कारोबार में इंसान डूबा रहता है। शुक्र करें खास कर खुशहाली और नेमतों के वक्त, और उसमें भी अमली शुक्र करना याद नहीं रहता, यानी नेमतों का सही इस्तेमाल करना याद नहीं रहता।
اچھی عبادت مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آئے. اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے. علم اللهم اعلمني ذكرك وشكرك یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 10B. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. گرامر کی ابتدا ہم جو ہے ہمیشہ ایک ہی چیز سے کرتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں TPI. تو اس میں آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ فعل ماضی میں نصرہ خلقہ ذکرہ عبدہ ہے. تو آئیے TPI دیکھتے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں, تمام جو ہے خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اپنا ساتھی بنا کر عربی گرامر سیکھیں. ہم نے دیکھا عربی کے اندر جو ہے الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اسم, جو کسی کا نام جیسے کتاب, مکہ, یا صرف جیسے مسلم مومن وغیرہ. اور پہچان کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ ہو یا اس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی ایک علامت آ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے. یا پھر ایسا اسم جس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئیں تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے, یہ شرط. فتح اس نے کھولا, یا عملونا وہ کرتے ہیں یا کریں گے. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو ملائے, جیسے بی, لی, من, فی, انا وغیرہ. آئیے ہم نے اسم کے ساتھ جو ہے وہ پرونونز یعنی ضمائر کو جوڑا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ربہو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا. اور جب ان ضمائر کو ہم نے حرف کے ساتھ جوڑا تو ہمارا ٹیبل یوں بنا, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے. تو اس میں ہم نے جو ہے 9 حرف پڑھے تھے. لی تھا, لی کے بعد کیا تھا بھائی؟ ہاں جی, من, من ہو, من ہم, من کا, منی, منکم, منا, منہا. پھر تھا ان, ان ہو, ان ہم, ان کا, انی, انکم, انا. پھر ہم نے پڑھا تھا بی, بی ہی, بی ہم, بی کا, بیا, بیکم, بینا. پھر ہم نے ایک فی پڑھا تھا, فی ہی, فی ہم, فی کا, فیا, فیکم, فینا, فیہا. پھر ہم نے اس کے بعد ایک علا کا لفظ پڑھا تھا, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. پھر ہم نے الا پڑھا تھا, الیہ, الیہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا, الیہا. پھر ہم نے 2 لفظ پڑھے تھے جو حروف تو ہیں لیکن وہ حرف جارہ نہیں ہے, وہ کیا اسم ہے. وہ کیا تھا؟ ماہو, ماہم, ماکا, مائی, ماکم, مانا, ماہا. اندہو, اندہم, اندکا, اندی, اندکم, اندنا, اندہ. تو اس طرح ہم نے یہ 9 حرف پڑھے تھے. کون سے تھے؟ لی, من, ان, یہ پہلا سیٹ تھا. دوسرا کیا تھا؟ بی, فی, علا. تیسرا سیٹ کیا تھا؟ الا, ما اور اندہ. یہ 9 تھے جن میں ما اور اندہ حرف تو ہیں لیکن اسم بھی ہیں. پھر ہم نے یہ ربو کے ساتھ ٹیبل کیا تھا, ہم نے 4 لفظ جوڑ کے بنائے تھے. بنائے تو 20 تھے لیکن 4 ہم نے خاص طور سے. رب کے بعد ہم نے کہا تھا کتابہو, کتابہم, کتابوں کا, کتابی, کتابکم, کتابنا, کتابہا. پھر ہم نے کہا کلمہو, کلمہم, کلموں کا, کلمی, کلمکم, کلمنا, کلمہا. پھر ہم نے کہا تھا ساعتہو, ساعتہم, ساعتوں کا, ساعتی, ساعتکم, ساعتنا, ساعتا. پھر ہم نے کہا جوالہو, جوالہم, جوالوں کا, جوالی, جوالکم, جوالنا, جوالہا. یہ خاص طور سے 4 ہم نے ٹیبل کیے تھے. اور باقی وہ 20 الفاظ جو ہم نے استعمال کیے تھے, رسولہو, اسی طرح بابہو, دارہو, امہو, لسانہو, لونہو,
اور فساد اور جو ہے صلاۃ وہ علیحدہ اتنی ہم نے کیا ہے، لہٰذا یہ اب ہمارے ذہن میں پکے ہو جانے چاہیے۔ ہم نے پھر فعل پڑھنا شروع کیا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ مثلا فا عین لام جب ملتے ہیں تو فعل کا بنتا ہے، فا تا ہا 3 حرف ملتے ہیں تو فتح کا جو ہے فعل بنتا ہے، نون صاد را 3 حرف ملتے ہیں تو ناصرہ کا ٹیبل یا جو ہے وہ فعل بنتا ہے، دعا درابات سے جو ہے درابا، یعنی یہ 3 حرف ملنے سے کیا ہے؟ ایک فعل یا ورب بنتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا عربی میں فعل کی قسمیں بھی 3 ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس یعنی کام مکمل ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس میں جو ہے حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں، اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس۔ اور پھر جو ہے فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا، اسے کہتے ہیں امپریٹیو ٹینس یعنی امر اور نہیں۔ اچھا فعل ماضی جو ہو گیا یہ پرفیکٹ ٹینس، اس میں ہم نے پڑھا تھا یہ ایک ٹیبل، فا عین لام جو ہے 3 حرف ہیں، ان کے ساتھ جب ہم واو الف ملاتے ہیں تو یہ بنتا ہے فعلو، ان سب نے کیا۔ اور جب تا بناتے ہیں زبر کے ساتھ، فعلتا آپ نے کیا، اگر تا پیش کے ساتھ ملائیں فعلتو میں نے کیا، اور اگر تم لگا دیں فعلتم آپ سب نے کیا، اور اگر نہ لگا دیں فعلنا ہم سب۔ تو یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہم نے بنایا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اس فا کو ہٹا کے جیم لگا دی۔ جب ہم نے اس کے ساتھ جیم لگایا تو یہ کیا ہوا؟ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ یہ ہم نے کیا۔ آئیے اب فعلا کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، 3 بار اسے دہرا لیجیے، فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اگلا حصہ اس کا دیکھیے، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا۔ آخری حصہ دیکھیے، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب۔ پورا ٹیبل ایک بار دہرائیں گے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا۔ اب میں کرتا ہوں اشارے، آپ لوگ مجھے اس کے جوابات دیجئے۔ ایک انگلی دائیں طرف کرنے سے کیا ہوگا؟ فعلا اعلیٰ اس نے کیا۔ اور اگر 4 انگلیاں دائیں طرف ہوں، فالو فعلو ان سب نے کیا۔ ان اور سب اگر نے کیا، ایک انگلی سامنے ہو، فالتا آپ نے کیا، فعلتا اور اگر اپنی طرف ہو ایک انگلی، فالتو فعلتو میں نے کیا، میں نے اگر کیا، 4 انگلیاں سامنے کی طرف ہو، فالتم فعلتم آپ سب نے کیا، اور اگر اپنی طرف 4 انگلیاں کر لیں۔ فالنا ہم فعلنا سب نے ہم کیا۔ سب نے کیا، اب آئیے جعلہ سے بھی یہی ٹیبل کرا دیجئے، ایک انگلی دائیں طرف ہو تو کیا ہوگا؟ جعل جعلہ اس نے بنایا، اور اگر 4 انگلیاں دائیں طرف ہوں، جعلو ہم جالو سب نے بنایا، ان سب نے کیا، ان جعلو سب نے ان سب بنایا، نے بنایا، اور اگر ایک انگلی سامنے کی طرف ہو، جالتا جی آپ نے آپ نے بنایا، بنایا، اور اگر اپنی طرف ہو ایک انگلی، جالتو میں جعلتم نے میں بنایا، نے بنایا، اور اگر میں نے سامنے بنایا، کی طرف 4 انگلیاں ہوں، جالتم جعلتم آپ سب نے آپ بنایا، سب اور نے اگر بنایا، اپنی طرف ہو، جالنا جعلنا ہم ہم سب نے بنایا۔ گڈ۔ تو یہ آپ کے 2 ٹیبل تو ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں عربی مکالمے کی طرف۔ حل فعلا کیا جواب ہوگا؟ نعم فعل نام فعل نام فعلا، یہی جواب ہوگا، صرف نام یا ماں کے ساتھ ہوگا، حل کی جگہ نام یا ماں۔ حل فعلو نام فعلو نام فعلو یا ما فعلو، اور اگر ہو حل فعلتا، نام فالتو ہاں نعم تا جو ہے تو کی طرف الٹے گا، چاہے نام کے ساتھ جواب دیں چاہے ماں کے ساتھ دیں، یہ ایسا ہوگا نام فعلتو یا ما فعل۔ ما اور اگر وہ حل فعلتم، نام فالتو نعم نام فعلنا فعلنا، تم جو ہے نا نام کی طرف آئے گا، جمع کا صیغہ ہے، جمع لانا پڑے گا،
فعلتم جمع نام ہے تو فعلو فعلنا آئے گا، فعلتا واحد تھا تو اس لیے فعلتو واحد ہم کیا۔ آئیے آج جو ہم نے پڑھنا ہے یہ سب تو دہرائی تھی اب تک، آج جو ہم نے پڑھنا ہے نصرہ مدد کی اس نے یا اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذکرہ اس نے کیا۔ یہ ہم نے 3 سیٹ کی شکل میں افعال پڑھنے۔ پہلا سیٹ ہمارا کیا تھا؟ فتح، اس فتح باب سے تھا، فتح فعل اور جعل۔ ہم نے فعل جعل اور فتح پڑھا، اصل میں وہ فتح کے باب سے۔ اب دوسرا باب ہے نصرہ، تو نصرہ سے یہ 4 آئیں گے، نصرہ، خلقہ، عبدا، ذکرہ۔ آئیے ان کو باری باری لیتے ہیں، پہلے نصرہ کو لیتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی۔ 3 بار عربی میں دہرائیں گے، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد۔ اگلا حصہ اس کا دیکھیے، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی۔ 3 بار عربی میں دہرائیں، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتا، نصرتو، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد۔ آخری حصہ دیکھیے، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم، نصرنا، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا۔ پورا ٹیبل ترجمے کے ساتھ ایک بار کریں گے، نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد۔ اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے ٹیبل کرائیے جی۔ ایک انگلی دائیں طرف، نصرہ اس نے اس مدد نے کی، مدد۔ 4 انگلیاں دائیں طرف، نصرو اور سب نے مدد ایک انگلی سامنے کی طرف، نصرتا آپ نے مدد کی، ایک انگلی اپنی طرف، نصرتو میں نے مدد کی، 4 انگلیاں سامنے کی طرف، نصرتم آپ سب نے مدد کی، اپنی طرف 4 نصرنا انگلیاں۔ ہم سب نے مدد کی، گڈ، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرو نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب۔ اب ایک نئی چیز آج سے شروع کرتے ہیں، دیکھیں نصرہ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوگا؟ نصرو۔ نصرتا جو ہے وہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگا؟ نصرتم۔ نصرتو واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگا؟ نصرنا۔ اب ہم واحد جمع کے حساب سے کریں، نصرہ جمع نصرو ہوتا ہے، نصرتا جمع نصرتم ہوتا ہے، نصرتو جمع نصرنا ہوتا ہے۔ آئیے عربی بول چال دیکھتے ہیں، حل نصرہ کیا اس نے مدد کی؟ ظاہر ہے 2 ہی جواب ہوں گے، یا تو ہاں یا نہ۔ کیا کہیں گے؟ نام نصرہ ہاں اس نے مدد کی، یا ما نصرہ اس نے مدد نہیں کی۔ حل نصرو کیا ان سب نے مدد کی؟ 2 ہی جواب ممکن ہے، نام نصرو ہاں اس سب نے مدد کی، یا ما نصرو ان سب نے۔ اگر سامنے ہو حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی، اب جواب کیا ہوگا؟ ہاں نصرتو میں نے مدد کی یا نہیں کی، نام نام نصرتو نصرتو یا ما نصرتو۔ مان اور نصرتو حل نصرتم جمع کا آ جائے تو اب کیا جواب ہوگا؟ نام نام نصرنا نصرنا، نہ یا جمع آئے گا، ہاں، نصرتم کے لیے نصرنا آئے گا، نصرنا نام نصرنا یا ما نام نصر۔ حل نصرہ نام نصر، حل نصرو نام نصر، نام نصر حل نصرتا نام نام نصر، نصرتو حل نصرتم تم نام نام نصر۔ نصرنا اور اگر نام میں جواب دینا ہو تو کیسے ہوگا؟ حل نصرہ ما نصرہ، مان حل نصرنا نصرو ما نصرو، حل نصرتا ما نصرتو، حل نصرتم ما نصرتم۔ تو یہ اسی طریقے سے ہم جمع کو جمع سے اور واحد کو واحد کے ساتھ جواب دیں گے۔ ایک لفظ ہم لیتے ہیں زیدن، دیکھیں اس پہ 2 پیش آ گیا، جس لفظ پہ 2 پیش آ جائے سمجھ لیں وہ اسم ہے اور وہ اس کی اصل حالت ہے، اسے کہتے ہیں فاعل، ڈوئر، یہ جو ہے کام کرنے والا۔ اور جب اس کے 2 پیش کی جگہ 2 زبر آ جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اس پہ کام کا اثر ہوا ہے۔ تو یہ جو مفعولی حالت ہوتی ہے اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، حل نصرہ زید کیا اس نے زید کی مدد کی؟ اب 2 ہی جواب ہیں، ہم کہیں گے اگر اس نے مدد کی ہم کہیں گے نام نصرہ زیدہ ہاں اس نے زید،
یا ہم کہیں گے ما نصر زید، اس نے مدد نہیں کی زید. حل نصرو زیدہ، کیا ان سب نے زید کی مدد کی؟ جواب ہوگا نام نصرو زیدہ، ہاں ان سب نے زید کی مدد کی. حل نصرت زیدہ، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ نام نصرت زیدہ، ہاں میں نے زید کی مدد. حل نصرتم زیدہ، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ نام نصرنا زیدہ، ہاں ہم نے. تو اس سے ہمیں کیا ہوا؟ یہ ہاں. اگر نام میں جواب دینا ہو پھر کیا ہوگا؟ حل نصر زیدہ ما نصر، حل نصر زیدہ ما ما نصر، نصر حل نصرت زیدہ ما نصر زیدہ، حل نصر تم زیدہ ما نصرنا زیدہ. اب اگر ہم ان سوالوں کو پلٹا دیں، کیسے پلٹائیں؟ اگر میں کہوں حل نصر تو زیدہ، حل نصر تو زیدہ، کیا میں نے زید کی مدد؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نام نصرت زید، ہاں تو نے جو ہے زید کی. اگر میں کہوں حل نصر نہ زیدہ، کیا ہم نے زید کی مدد کی؟ تو جواب ہوگا نام نصر تم زیدہ، ہاں تم لوگوں نے مدد. یہ آپس میں بدلتے ہیں. اگر سوال میں سامنے والا رہے تو جواب بولنے والی کی طرف، اگر سوال بولنے والی کی طرف سے آ رہا ہے تو جواب جو ہے سامنے والا کی شکل میں ہو. اگر سوال میں نصرتا کی جگہ نصرتو آ جائے تو جواب میں کیا ہوگا؟ نصرتا ہو جائے گا. اگر سوال میں نصرتم کی جگہ نصرنا آ جائے تو جواب میں کیا ہے؟ نصرتم آ جائے. یہ ایک نئی چیز ہے جو اس ڈائلاگ میں اب تک نہیں ہے، اس کو دیکھیں گے. آئیے ایک اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. خلق، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا. 3 بار دہرائی عربی میں، خلقا خلقا خلقو خلقا خلقو خلقا خلقو خلقا خلقا خلقو کا خلقو مطلب خلقا اس نے خلقا پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. اگلا حصہ دیکھیں. خلقتا آپ پیدا کیا، خلق خلق تو میں نے پیدا کیا. عربی میں 3 بار. خلقتا خلق تو، خلقتا خلقتا خلق تو، خلقتا خلق تو کیا مطلب؟ خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا. تیسرا حصہ دیکھ، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. عربی میں 3 بار دہرائی. خلق تم خلقنا، خلق تم خلقنا، خلق تم خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا. پورا ٹیبل عربی کے ساتھ دہرائیں گے ترجمے میں. خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اب آپ کی باری ہے، میں اشارے کرتا ہوں. پورا ٹیبل کیجئے. ایک انگلی دائیں طرف، خلقا اس نے پیدا اس نے کیا، پیدا کیا. 4 انگلیاں دائیں طرف، خلقو ان سب نے پیدا کیا، ایک انگلی سامنے کی طرف. خلقتا آپ نے پیدا خلقتا، کیا، خلقتا تا آئے گا سامنے، خلقتا آپ خلقتا نے پیدا کیا. آپ نے اور پیدا اگر کیا، اپنی طرف ہو جائے، خلقتو میں نے پیدا کیا، 4 انگلیاں سامنے کی طرف ہوں، خلقتم آپ سب نے ہاں. پیدا کیا، اور اگر اپنی طرف ہو 4 انگلیاں، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. گڈ. یہ عربی بول چال. حل خلقا، اب چونکہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لیے یہاں ہم ہاں کی بجائے ما استعمال کریں گے، نہیں میں جواب دیں گے. ما خلقا اس نے کچھ پیدا نہیں. حل خلقو تو جواب ہوگا ما خلق. حل خلقتا کیا آپ نے کچھ پیدا کیا، ما خلقتو میں نے کچھ پیدا ما نہیں کیا. حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا، ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا کے ساتھ بھی جواب آ گیا. اب ایک لفظ لیتے ہیں شیئن. شیئن کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز. شیئن یہ جو ہے کیا 2 پیش کے ساتھ ہے، فاعل ہے، دوور ہے، اور 2 زبر کے ساتھ کیا ہے، یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. تو آئیے اس کو مکالمے میں لیتے ہیں. حل خلق شیئن کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی، ما خلق شیئن اس نے کوئی چیز پیدا کی. حل خلق شیئن کیا ان سب نے کوئی چیز پیدا کی، ما خلق شیئن ان سب نے کچھ نہیں پیدا. حل خلقت شیئن کیا ہوگا، ما خلقت شیئن. تا کا جواب تو سے دیں گے، ما خلقت شیئن. حل خلقتم شیئن ما خلق ما خلقنا خلق شیئن تم جو ہے نا میں تبدیل ہو جائے گا، ما خلقنا شیئن ہم نے کوئی ما چیز خلقنا پیدا نہیں کی. آئیے اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. ذکرہ، ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا. 3 بار عربی میں دہرائیں گے. ذکرہ ذکر ذکرو
ज़करा ज़करा, ज़करू, ज़करू, ज़करा ज़करू, ज़करा उसने जिक्र किया, उसने याद किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया या उन सब ने याद किया। अगला हिस्सा देखिए, ज़करता आपने जिक्र किया, ये याद किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ये याद। 3 बार अरबी में दोहराए, ज़करता ज़करतु, ज़करता ज़करतु, ज़करता ज़करतु, ज़करता आपने जिक्र किया, याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, मैंने जिक्र किया। आखिरी हिस्सा देखिए, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, याद किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, याद किया। 3 बार अरबी में दोहराए, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना। पूरे टेबल को एक बार तर्जमे के साथ करेंगे, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र, ज़करना हम सब ने जिक्र। अगला टेबल देखते हैं, आखिरी अबदा का। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की। 3 बार अरबी में दोहराए, अबदा अबदू, अबदा अबदू, अबदा अबदू। क्या मतलब? अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने। अगला हिस्सा देखिए, ये दिलचस्प है, अबत्ता अबत्तु, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत। 3 बार दोहराए, अबत्ता अबत्तु, अबत्ता अबत्तु, अबत्ता अबत्तु। इससे अहम बात यह है, देखिए दाल पे क्या है, जज्म है, सुकून है, और ता पे शद है। जब जज्म और शद दोनों इकट्ठी आए तो ये जो जज्म वाला हिस्सा होता है, सुकून वाला, इसको नहीं पढ़ते हैं। इससे पहले वह लफ्ज को डायरेक्ट जो है शद वाले से मिला। देखिए अबत्ता, मैं दाल की आवाज नहीं निकाल, यहाँ देखिए अबदा दाल की आवाज आ रही, अबदू दाल की आ रही, अबत्ता दाल की आवाज नहीं है, अबत्तु बा को ता के साथ में मिला, ये रूल है। अबत्तुम आप सब ने बात की, अबदना हम सब ने। देखिए दाल वापस आ, अबदना में दाल वापस आ, अबत्तुम आप सब ने बात की, अबदना 3 बार दोहराएं, अबत्तुम अबदना, अबत्तुम अबदना, अबत्तुम अबदना। पूरा टेबल एक बार तर्जमे के साथ देखें, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तुम मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने बात, अबदना हम सब। अब मैं इशारा करता हूँ, आप मुझे पूरा टेबल कराइए, एक उंगली दाएं तरफ, अबदा उसने इबादत की, 4 उंगलियां दाएं तरफ, अबदू उन सब ने अबदू अपने इबादत की, एक उंगली सामने की तरफ, अबत्ता आपने इबादत की, अपनी तरफ एक उंगली, तो मैंने अबत्तु इबादत की, मैंने इबादत की, 4 उंगलियां सामने, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबत्तुम दाल की आवाज नहीं आएगी, बा को डायरेक्ट ता से मिले, अबत्तुम आप अबत्तुम सब ने बात। और अपनी तरफ 4 उंगलियां कीजिए, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदना, अब दाल की आवाज आएगी। अबद फिर एक बार गौर से सुनिए, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत, अबत्ता आपने इबादत, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत, अबदना हम सब। ये जो दरमियान के 3 सीगे हैं, इनमें दाल की आवाज नहीं आ रही, अबत्ता अबत्तु अबत्तुम, और 3 में आ रही है, अबदा अबदू और अबदना, इनमें दाल की आवाज आ रही है। ये आपने गौर करना है। तो ये हमारे आज का था। आइए, चारों इमामतें ये जो हैं क्या हैं, ये बहुत मखसूस है, ता जबर ता जेर ता पेश ता साकिन। आइए इनको देखते हैं, ये क्या है। ता जब जबर के साथ होता है तो इसका मतलब होता है तू तूने, ये वाहिद मुजक्कर के लिए कहते हैं। जैसे फ़अलता तूने किया, फतहता तूने खोला, जअलता तूने बनाया, नसरता तूने मदद की, ज़करता तूने याद किया, अबत्ता तूने जो है इबादत की। इसी तरीके से खलकता तूने पैदा किया। लेकिन जब ये ता पे जेर आ जाए तो ये मोन्नेस के लिए होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ चूंकि नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन फर्क आपको पता होना चाहिए। जेर के साथ होता है, जैसे फ़अलती तू मोन्नेस ने किया, जअलती तू मोन्नेस ने बनाया, फतहती तू मोन्नेस ने खोला, इसी तरह नसरती तू मोन्नेस ने जो मदद की, खलकती तू मोन्नेस ने पैदा किया, ज़करती तू मोन्नेस ने याद किया, अबत्ती तूने, यानी ते के साथ जेर जब आए तो ये मोन्नेस को जाहिर करता है।
لیکن یہاں اس کورس میں ہم نہیں پڑھیں گے، اسے ہم ایڈوانس کورس میں آگے جا کے پڑھیں گے لیول 4 میں۔ اگلا دیکھیے تا پہ پیش جب آ جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے میں نے۔ آئیے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، مثلا فعلتو میں نے کیا، فعلتو مؤنث بھی کہے گی میں نے کیا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو مؤنث کے لیے بھی یہ ہے، فتحتو میں نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، مؤنث بھی یہی کہے گی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو مؤنث کے لیے بھی یہی ہے۔ اسی طرح خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، ذکرتو میں نے پیدا کیا، مؤنث بھی یہی کہے گی ذکرتو میں نے پیدا کیا۔ اسی طرح جو ہے عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ نے عبادت کی۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں دونوں مذکر مؤنث کے لیے تا پہ۔ ایک ہوتا ہے تا ساکن، تا ساکن کے معنی ہوتا ہے غائب مؤنث، یعنی وہ اس مؤنث نے، مثلا فعلت اس نے کیا، جعلت اس مؤنث نے بنایا، فتحت اس عورت نے مؤنث نے کھولا، ذکرت اس مؤنث نے ذکر کیا، عبادت اس مؤنث نے عبادت کی، شکرت اس مؤنث نے شکر کیا، نصرت اس مؤنث نے مدد کی۔ اسی طریقے سے جو ہے خلاقت اس مؤنث نے پیدا کی۔ تو یہ 4 ہیں، تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، یہ 3 آپ کے QC 1 میں شامل ہیں۔ تا زیر والا جو ہے یہ آپ QC 4 میں پڑھیں گے، اسے چھوڑ دیجئے۔ اب آپ کو واضح ہونا چاہیے تا زبر جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا تو، آپ، تو نے، اور جب پیش کے ساتھ ہو تو میں نے، اور جب یہ جو ہے ساکن ہو تو اس مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے تا کو آگے ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں۔ یہ زیر کے اندر جو ہے ایک اور حکمت بھی ہے، کیا، تا کو اگلے لفظ سے ساکن والے تا کو ملانے کے لیے کیا اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا ہے، اسی لیے تا زیر والا یہاں QC 1 میں نہیں پڑھاتے، QC 4 تک جاتے جاتے آپ جو ہے وہ تا کو اچھی طرح پہچان لیتے ہیں کہ کہاں یہ زیر تا کی اپنی ہے، کہاں یہ آگے ملانے، اس لیے یہاں پہ اس کو ڈاکٹر صاحب نے نہیں رکھا۔ آپ صرف یہ 3 تا سیکھ جائیں، تا زبر، تا پیش، تا ساکن۔ آگے ہے سوال جواب، الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے سوائے اللہ کے، نہیں اللہ، ABCD۔ جی سی گڈ، ترجمہ کیجئے، یوم دنوں، دن، فیصلہ، مالک، ABCD۔ دن۔ صلیتا کا معنی بتائیے، میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجئے، ABCD۔ میں نے درود بھیجا، میں نے ہوتا تو اس پہ پیش آتا، صلیتو ہوتا، یہ صلیتا ہے، زبر کے ساتھ ہے۔ آپ کو میں نے بڑی کلیئرلی تا، تو اور تا ساکن کا معنی بتایا۔ صلیتا آپ نے، تو نے، یہ ہوگا، تو آپ نے درود بھیجا۔ آتینا کا ترجمہ کیجئے، اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے ہیں، ABCD۔ آتی نا، آتی دے، نا ہمیں، دے ہمیں، ہمیں۔ دنیا کی حسنات میں یہ شامل ہے، ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے، ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال۔ سر تمام ہی سر، سب شامل۔ جی آپ نے سبھی سر۔ درست فرمایا۔ وفیل آخرت کا معنی بتائیے، آخرت میں اور آخر میں، اور آخرت میں آخر میں، ABCD۔ یہ بند ہو جائے گا کر پھر شرح کو۔ جی وفیل آخرت، جی بتائیے، اور سر آخرت میں، اور آخرت جی میں، سر، اور آخر میں، اور آخرت میں۔ آخر میں نہیں، آخر جو ہے وہ مذکر ہے، یہ آخرت کے بارے میں تھا، دیکھیں گول تا کے ساتھ تھا سوال، تو اس لیے آخرت آئے گا۔ آخرت کی حسنہ میں شامل ہے ایک سے زائد، اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، جنت، اللہ کا دیدار۔ جی ABCD۔ آخرت میں کیا اچھی چیزیں ہیں؟ سب سبھی ہیں، گڈ۔ انشاءاللہ۔ واقعہم کا معنی ہے بچا انہیں، اور بچا انہیں، اور بچا میں، بچا انہیں، ABCD۔ واقعہم، ہم آ گیا، اور بچا انہیں، اور بچا انہیں، درست فرمایا۔ واقعی نا میں کتنے لفظ ہیں؟ 3، 1، تین 2، سر، 4، ABCD۔ 3 سر۔ 3، گڈ۔ ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک سے زائد جواب میں،
بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر، استغفار، کس سے مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں؟ سر چاروں صحیح ہیں. چاروں درست ہیں، آپ نے صحیح فرمایا. آئینی کا ترجمہ کیجئے. حفاظت فرما میری، بچا مجھے، ہدایت دے مجھے، مدد فرما میری. ABCD. آئینی. ڈی مدد ڈی آپ نے درست فرمایا. اللہم اعنی علی ذکر کا، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ اچھی نیند آئے. ABCD. سر سی تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 10 دفعہ، سر 100 بار، 50 بی یا 100 دفعہ سر. بی 100 Good. دفعہ سر. آپ نے درست فرمایا. من ربکم کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے رب سے، اس کے رب سے، میرے رب سے، تمہارے رب سے. ABCD. تمہارے رب سے. ڈی ہاں تمہارے رب سے. ڈی درست ہے. فیکم رسول ہو کے معنی بتائے. ان سب میں اس کا رسول ہے، ہم میں اس کا رسول ہے، تم میں اس کا رسول ہے، ہم میں اس کے بہت سے رسول ہیں. فیکم رسول ہو، فیکم رسول ہو، تم سب میں اس کا رسول ہے. سی تم سب میں. لکم دینکم کے کیا معنی ہے؟ اس کے لیے اس کا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے میرا دین ہے. ABCD. لکم سر سی میرے لیے میرا دینکم، دین. ڈی تمہارے لیے. تم کا میں لفظ ہے تمہارا. نا، ہاں جی. تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. حل نصر تم زائدہ، عربی میں جواب دے. نام نصر تو زیدہ، نام نصر زیدہ، نام نصرہ زیدہ، نام نصر نہ زیدہ. ABCD. نصر تم آیا ہے تو کدھر لوٹے گا؟ ڈی نام ہاں نا نصرنا کی طرف. زیدہ. نام نصرنا زائدہ. جی. آپ نے درست نام. فرمایا. حل نصرتا، جواب دیجیے عربی میں. نام نصر تو، نام نصر تم، نام نصرتا، نام نصرنا. ABCD. اے حل نصرتا نام ہے تو وہ تو سے بدلے گا. آپ نے درست نام فرمایا. نصر تو. نام نصر تو. خلق السماوات کا معنی ہے تو نے پیدا کیا آسمانوں کو، تم سب نے پیدا کیا آسمانوں کو، میں نے پیدا کیا آسمانوں کو، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. خلق السماوات، خلق، سر اس نے پیدا کیا خلق، آسمان. اس نے پیدا کیا سماوات آسمانوں ڈی کو. سر. ڈی صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا. حل خلقتا، جواب دیجیے عربی. ما خلقتو، ما خلقو، ما خلقا، ما خلقنا. ABCD. حل خلقتا، ما خلقتو. ما خلقتا جو ہے تو میں چلے جائے گا، اور یہ چونکہ خلق کا ہم نے نا کا جواب سیکھا ہے اس لیے ہم کہیں گے ما خلق. ذکر اللہ، ذکر اللہ کا ترجمہ کیجئے. اس نے یاد کیا اللہ کو، ان سب نے یاد کیا اللہ کو، وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، ہم سب نے یاد کیا اللہ کو. ذکر اللہ، ان سب نے یاد کیا اللہ کو. ان سب نے یاد کیا. آپ نے درست فرمایا. ذکر تم کا معنی اس نے یاد کیا، تم سب نے یاد کیا، تم سب یاد کرتے ہو، ہم سب نے یاد کیا. ABCD. ذکر تم سب نے یاد کیا. تم سب نے یاد. ترجمہ کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکرہ، حل ذکرنا، حل ذکرو، حل ذکرتا. ABCD. کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکرتا. حل ذکرتا درست فرمایا. آگے ہے وَعَبَدْنَا کا ترجمہ. اور ہم سب نے عبادت کی، اور ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سب نے عبادت کی، ہم عبادت کرتے ہیں. ABC. واو آیا ہے. وَعَبَدْنَا، اور ہم سب نے ہم سب نے عبادت کی. اور ہم سب نے عبادت کی. عبدنا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، علامت ایسا. مدہ، اور ہم سب نے عبادت کی. عبد تم کا واحد ہوگا. عبدو، عبدنا، عبدتا، عبدتو. عبد تم کا واحد. عبدتا. سی عبدتا کیونکہ سامنے جو ہے زبر ہوتا ہے. حل عبدت اللہ، حل عبدت اللہ. عربی میں جواب دیا. نام عبدت اللہ، نام عبدت اللہ، نام عبدنا اللہ، نام عبدتم اللہ. ABCD. نام عبدت اللہ. ڈی گڈ. عبدت اللہ ہو جائے گا. عبدتا. آئیے نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا نقطہ تعلیم ہے. تیسرا ہوم ورک ہے کارڈ سے. کیا ہے کارڈ سے؟ اس کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا الفاظ شیٹ جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. دن میں کم از کم 5 مرتبہ جو ہے اس کو دہرائیں، خاص طور سے نمازوں سے پہلے، نماز کے بعد، تاکہ وہ آپ کا ٹائم فکس ہو جائے. اور کم سے کم 2 سے 3 منٹ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ اس سے اسپیڈ زیادہ بڑھ جائے گی. اس کورس کے ساتھ جو ہے اسپیڈ بڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی.
کوشش کیجیے آپ اس کام کو نہ بھولیں، ورنہ شیطان آپ کو آسانی سے بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں اس پاکٹ بک کو اپنی جیب سے نہیں اٹھاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں۔ ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بک ہیں، تو یہ عادت آپ کو ساری قرآن سیکھنے میں خوب مدد دے گی۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی آج کا سبق پورا ہونے پر آپ نے 116 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن میں 28,854 بار آئے۔ تو آئیے افعال کو ایک بار جاتے ہوئے دہرا لیتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو افعال پڑھے پہلے سیٹ میں 3 تھے، فعلا، جعلا، فتح، اور ان کے ٹیبل ہم نے یوں بنائے تھے، فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا آپ سب نے کھولا۔ پھر ہم نے جعلا سے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ پھر ہم نے دیکھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یہ ہمارا پہلا سیٹ مکمل ہوا، جس میں کیا تھا، فتحا، فعلا، جا۔ اس کو یاد کرنے کا ٹپ یہ ہے، فا سے تو 2 ہو جاتے ہیں، فتحا جو باب ہے اس کے نام پہ، اور فعلا، اور فعلا کے وزن پہ جیم لگا کے جعلا، تو فتحا، فعلا، جعلا، یہ تینوں۔ دوسرے سیٹ کے اندر 4 ہیں، وہ کیا باب نصرہ سے آتا ہے، اس لیے پہلا نصرہ ہو گیا، نصرہ کے ساتھ خلقہ اور ذکرہ اور عبدہ۔ تو آئیے ان کے ٹیبل بھی کرتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اسی طریقے سے اگلا ہے خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ اس کے بعد جو ہے ذکرہ، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے عبدہ، عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ تو یہ تھے 4 کون سے دوسرے سیٹ میں، ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبد۔ تو اب تک آپ نے کتنے پڑھ لیے، 7 پڑھ لیے، اور ٹوٹل ہم نے کتنے پڑھنے، 11 پڑھنے۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ وہ 4 بھی پورے ہو جائیں گے، تو آپ کے افعال پورے اس QC1 میں ٹوٹل 11 ہیں۔ پہلے سیٹ میں 3 فتحہ، فعلا، جعلا، اور دوسرے میں جو ہے آپ کے کیا ہیں، کون کون سے ہیں، نصرہ، خلقہ، عبدہ اور ذکرہ۔ سات ہوم ورک جو ہے آپ نے اپنے جاری رکھنے ہیں، 2 جو ہے تلاوت کے ہیں۔ آپ نے روزانہ کم سے کم جو ہے 5 منٹ جو ہے قرآن پاک کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں، پھر بند کر کے جتنا آپ کو زبانی آتا ہے اسے 5 منٹ تک دہرائیے، اور کوشش کیجئے جتنا 5 منٹ میں پڑھا ہے اس کو یاد کرنے اور اسے دہرانے کی کوشش کیجئے۔ 2 کام تو یہ ہو گئے تلاوت۔ پھر 2 ہیں آپ کے کتاب سے پڑھنے کے۔ آپ کی یہ جو QC1 کی ٹیکسٹ بک ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے ہر روز کم سے کم جو ہے آپ نے 5 منٹ جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، جو بھی سبق اس ہفتے میں پڑھا ہے۔ اور اگر ہارڈ بک نہیں ہے، آپ کو سافٹ کاپی ملی ہے، اس کا پرنٹ نکلوا کے کتاب بنا لیجئے، ورنہ جو ہے اسی کو جو ہے آپ جو ہے سافٹ کاپی کو جو ہے اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر کم سے کم روزانہ 5 منٹ پڑھیے اسباق۔ پھر اس کے بعد چوتھا کام ہے یہ پاکٹ بک یا شیٹ۔ یہ جو پاکٹ بک فولڈنگ ہے، یہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ یہ آپ کی جیب میں آ جاتی ہے یا لیڈیز ہینڈ پرس میں آ جاتی ہے۔ اس کو آپ نے دن میں 5 مرتبہ جو ہے جیب سے نکالنا ہے یا پرس سے نکالنا ہے، اور کم سے کم 2 سے 3 منٹ پڑھنا ہے ہر بار۔ مثلا نماز سے پہلے یا تو 2-3 منٹ رکھ لیں، یا نماز کے بعد جو ہے، اور اسے دن میں 5 دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ آپ کو یاد ہوگی، اور 2-4 ہفتے میں جب یاد ہوگی، اس کے بعد جب آپ اسے دہرائیں گے یاد ہونے کے بعد، تو آپ کی سپیڈ بڑھے گی، جس سے آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے، اور بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے یادداشت 300 گنا تک بڑھتی ہے۔ اور پھر یہ تو ہو گئے آپ کے 4 کام۔
5واں کام ہے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا جو ہے MP3 سننا، جو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے آپ کے کورس میں ہم نے رکھ دی ہے، شیئر کی ہوئی ہے، اسے آپ جو ہے اکثر سنیں، اگر اکثر نہیں سنتے ہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 بار سنیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ میں پورے 20 اسباق جو آپ کے کورس QC1 کے ہیں، اس کے مشکل الفاظ اور اہم چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، اور اس طرح آپ قرآن کے 50% الفاظ سے مانوس رہتے ہیں اور اسے بھولتے نہیں ہیں۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے، جو آپ نے ساتھی بنایا اپنا اسٹڈی پارٹنر، اس کے ساتھ جو کچھ پڑھتے ہیں ڈسکس کریں، اور ہر نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، یعنی جو اب آپ نے یاد کرنا ہے اس میں مزید آہستہ آہستہ صورتیں اور آیتیں یاد کرنا شروع ہیں، اور ہر رکعت میں مختلف صورت پڑھیں۔ اکثر جو ہے ہم 2-3 صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور ہر رکعت میں انہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے اس انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، ربی زدنی علما کا ورد کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اپنے کلاس فیلوز کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ جو آپ کا الفاظ و معنی کی شیٹ ہے، اس کو آپ اپنی کسی ایسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اکثر جو ہے نظر پڑتی ہے، گزرنے کا ہوتا ہے یا بیٹھنے وقت آپ کی نظر اس میں پڑے، آپ اسے دہراتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹیچر بنیے، ٹیچر بننے کی نیت سے کلاس میں بیٹھا کریں، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ سکھانا آسان ہے، جتنا روز پڑھتے ہیں یا آپ نے پڑھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود جو ہے وہ اسے اچھی طرح سمجھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی کورس کے بعد ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔ جی سر یہ جو کی ہے وکنا میں کی بچا، جی، یہ تو ہم فعل امر کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے فعل ہے، یہ فعل ہے، امر کا ہے، امر کا فعل ہے یہ، کی ہاں ٹھیک۔ یہ امر کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ فعلا جعلا اور نصر بھی ہے، لیکن فعلا جعلا میں تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، اور جب نصر کا ہم فعل مضارع بناتے ہیں تو ینصرو سواد کے اوپر یہ پیش آ جاتی ہے۔ ابھی ہم نے مضارع شروع نہیں کیا، جب کریں گے وہاں پہ آپ کے سوال کا جواب خود بخود آ جائے گا۔ اچھا، ایک اور تھوڑا سا ہے، وہ جی، دار، اس میں یضرب ہو جاتا ہے، الف غائب ہو جاتا ہے، تو وہ ویک ورڈ کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو الف آ گئے۔ آگے جا کے اس وقت ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ جو مرضی پوچھے میں بتاؤں گا، کیوں اس وقت کلاس میں جو نئے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں نہیں، کہ یہ پتہ نہیں کتنی چیزیں جو ان لوگوں کو آتی ہیں ہمیں نہیں آتی، یہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو وہاں پہ۔ جی بردر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ 1 to 1 میں آپ مجھ سے جو مرضی پوچھیں انشاءاللہ بردر، I will try to find out the answer، نہیں آتا ہے پوچھ کے ڈھونڈ کے بتاؤں، لیکن کلاس میں ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں جتنا اس کلاس میں ہم نے اس کلاس کو پڑھایا ہے، تاکہ وہ انہیں سمجھ آئے کہ یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں فعلا جعلا فتحا تو یہ انہیں سمجھ آ رہا ہے ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھا تھا اور آج بھی دہرا لیا۔ جب ہم کہتے ہیں نصرا خلقا ابدا ذکرا تو انہیں سمجھ آتی ہے ہاں یہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ینصرو یذکرو یضرب، وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمیں تو کیوں نہیں آتا، انہیں کیوں آتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ پریشانی اس کو بچانے کے لیے استاد کہتے ہیں جی آپ اس چیز کو آگے لے جائیں کہ آگے آئے گا بھائی، آپ پریشان نہ ہو، نئے لوگ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سب پڑھیں گے اور آپ کو آئے گا، اور آپ کو اسی طرح آئے گا جیسے مجھے آ رہا ہے، میں نے بھی اسی کلاسوں میں سیکھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اوکے، چلیے یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔